نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم بات کریں گے، کوئی شخص خواب کے اندر سورج دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ مختلف صورتوں کے اندر میرے دوستو خواب کے اندر سورج کا دیکھنا اور اس کی تعبیر انشاءاللہ آج کی اس مختصر سے ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے دوستو، خواب کے اندر سورج کا دیکھنا یہ بہت ہی اہم خواب ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی خواب سورج کے متعلق ہے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں ضرور مل جائے گی۔ اگر اس کے علاوہ میرے دوستوں کی آپ کا خواب ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہوں تو میرے دوستوں گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس کے ذریعے میرے دوستوں آپ اپنا خواب یا کوئی بھی آپ کا دینی سوال ہو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کے کمنٹس کا آپ کو ریپلائی کریں۔ تو میرے دوستوں ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستوں، حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر سورج کا دیکھنا اس کی دلیل باپ پر ہے، چاند کا دیکھنا اس کی دلیل ماں پر ہے، ستاروں کا دیکھنا اس کی دلیل بھائیوں پر ہے۔ میرے دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے آسمان سے سورج کو پکڑا ہے، یا میرے دوستو وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے خواب کے اندر کہ یہ سورج میری ملکیت ہے، میں اس سورج کا مالک ہوں، خواب کے اندر وہ سمجھ رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام میرے دوستو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی، یہ خواب دیکھنے والا بادشاہی یا بزرگی پائے گا، یا میرے دوستو فرمایا کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا بادشاہ کا مقرب ہوگا اور بادشاہ کا دوست ہوگا۔ میرے دوستو پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر سورج کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت دانیال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والے کی کسی بادشاہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی۔ اور میرے دوستو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ سورج کی جگہ پر چاند قائم ہو گیا ہے، چاند سورج کی جگہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بادشاہت عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس کی سلطنت برقرار رہے گی۔ اور میرے دوستو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر سورج سے نور لیتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کسی بڑے بادشاہ سے یہ آدمی ملک لے گا۔ اور میں دوستو فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ سورج اندھیرے کے اندر ہے، کالے رنگ کا سورج ہے اور اپنی جگہ پر سورج نہیں ہے، تو پھر اس کی دلیل میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ اپنے کاموں کے اندر دوسرے لوگوں کا محتاج ہوگا۔ اور میں دوستو پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ پہلے سورج سیاہی پر تھا، پھر وہ روشنی میں آیا، پہلے سیاہی تھی یعنی کالا تھا پہلے سورج، پھر روشنی اس کے اندر آ گئی، تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ آدمی بیمار ہوگا، پھر اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ سورج کے اوپر کوئی رسی وغیرہ لگی ہوئی ہے اور یہ آدمی رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اس نے رسی کو ہاتھ کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو بادشاہ کی طرف سے اس کو مدد پہنچے گی، اس کو قوت حاصل ہوگی بادشاہ کی طرف سے۔ اور میں دوستو پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ وہ رسی ٹوٹ گئی ہے، جس رسی کے ساتھ لٹک رہا تھا، جو رسی سورج کے ساتھ تھی، اس نے ہاتھ کے ساتھ اس کو پکڑ رکھا تو اس کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اور رسی ٹوٹنے سے یہ نیچے گر جاتا ہے، تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا بزرگی اور اپنے مرتبے سے یہ آدمی گر جائے گا۔ اور میں دوستو پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ سورج یا چاند اس کو سجدہ کر رہا ہے، تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے سے کوئی گناہ ہوگا، اس سے کوئی خطا اس کی ظاہر ہوگی۔ میرے دوستو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر سورج کو، چاند کو، ستاروں کو پکڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ سورج، چاند، ستارے سب سیاہ ہیں، کالے رنگ کے ہیں، یعنی بے نور ہے، ان کے اندر روشنی نہیں ہے، تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس خواب دیکھنے والے کے لیے ہلاکت کی طرف اشارہ ہے۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر سورج کے درمیان، سورج کے اندر یعنی سیاہ رنگ کا نقطہ دیکھتا ہے، سیاہ رنگ کو اس نے خواب میں سورج کے اندر نقطہ دیکھا، تو اس کی دلیل کے اندر حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بادشاہ کا دل اپنے ملک کے اندر مشغول ہوگا۔ اور اگر میں دوستو فرمایا کہ کوئی شخص خواب کے اندر دو سورج کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھتا ہے، اس نے خواب میں دو سورج دیکھے اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو پھر اس کی دلیل میں دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بادشاہوں کی آپس کے اندر جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی۔
मेरे दोस्तों फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि सूरज आसमान से ज़मीन पर उतर आया है, ज़मीन पर सूरज उतरा है और सूरज बेनूर है, उसमें रोशनी नहीं है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि उस मुल्क का बादशाह जो वो माज़ूल हो जाएगा, उससे बादशाह छीन ली जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी और वो मुल्क से बेबहरा होगा। और मेरे दोस्तों फिर फरमाया कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर सूरज को अपने हाथ में देखते हैं और अपने हाथ में सूरज को देखा और स्याह है सूरज, बेनूर है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि उस मुल्क का बादशाह और ये ख्वाब देखने वाला दोनों गम के अंदर मुब्तला होंगे। और मेरे दोस्तों फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि सूरज किसी सुराख के अंदर गुम हो गया है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि उस मुल्क का बादशाह मर जाएगा और आम खलकत जो है, आम लोग जो है, वो लोग भी रंजो गम के अंदर मुब्तला होंगे। मेरे दोस्तों हजरत इस्माइल अशस रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका चेहरा सूरज की तरफ है, सूरज की तरफ उसका चेहरा है और फिर उसने अपने चेहरे को सूरज से फेर लिया है, हटा लिया है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर में दो हजरत इस्माइल अशस रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला पहले काफिर होगा, फिर उसके बाद मुसलमान हो जाएगा और फरमाया आखिरकार इसका जो अंजाम है वो कुफर पर ही होगा, यानी वो दोबारा फिर काफिर हो जाएगा। और मैं दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर सूरज के साथ बातें करते हुए खुद को देखता है, सूरज के साथ ये बातें कर रहा है, तो इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको बुजुर्गी अता फरमाएंगे, इसको हशमत हासिल होगी और ये आदमी मर्तबा पाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों ये तो मुख्तसर से ख्वाब सूरज के मुताल्लिक और उसकी ताबीर है जो आज की मुख्तसर सी वीडियो के अंदर हमने आपके सामने रखे हैं। अगर इसके अलावा मेरे दोस्तों आपका कोई ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना ख्वाब हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।